اور اگر جو ظلم دنیا دیکھ رہی ہے، انسانیت جس ظلم کی داستان سے گزر رہی ہے، اگر یہ ظلم کی داستانیں پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے قوت بصارت ہوتی اور یہ مظالم دیکھتے تو پھر پہاڑ بھی ان مظالم کو دیکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر سمندروں کو اپنے ان مظالم کو دیکھنے کے بعد آنسوں بہانے کی طاقت اللہ انہیں نوازتے تو ان مظالم کو دیکھ کر سمندر کا پانی بھی خشک ہو جاتا۔ ان مظالم کو دیکھنے کے بعد درندوں کو اپنی درندگی پر شرمندگی آتی ہے کہ کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان مظالم کو دیکھنے کے بعد تاریخ میں جن کو ظالم شمار کیا گیا، ہٹلر ہو، ہلاکو خاں ہو، چنگیز خاں ہو، نمرود ہو، فرعون ہو، حجاج بن یوسف ہو، جن کو تاریخ نے ظالم کہا ہے، وہ اگر ان مظالم کو دیکھ لیں تو پھر تاریخ سے وہ مطالبہ کریں گے ظالموں کی فہرست ہمارے نام ہٹا کر ہندوستان کے ظالموں کے نام لکھے جائیں جو ہم سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ ان مظالم کو دیکھنے کے بعد وہ مائیں، وہ دادا اور پردادا جنہوں نے ایسے ظالموں کو جنم دیا ہے، وہ اگر ان کی نسل کو اتنے درندے بنے ہوئے دیکھیں تو پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے اگلی جنم میں ہماری نسل سے ایسی ناجائز اور حرام اور خبیث اولاد کو پیدا نہ کرنا جو ہماری نسل کو بدنام کر دے۔ وہ اتحاد، ہم بٹے ہوئے ہیں ابھی بھی۔ رفع دین، آمین بالجہر، کون سے امام کو ماننا، کس کو نہیں ماننا، فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا، آمین زور سے بولنا نہیں بولنا، تقلید کرنا نہیں کرنا، یہی پکتے رہو، کبھی عقل نہیں آئے گی۔ گھاس بھرا ہوا ہے دماغ میں، ایسے موقع پر بھی کون سے ٹاپک پر مسلمانوں کو متحد کرنا چاہیے۔ کتنے غلیظ، کتنے خبیث لوگ ہیں، ابھی بھی اس ممبر پہ بیٹھ کر مسلمانوں میں توڑ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ اس مسلک کا، وہ اس مسلک کا، یہ اس پارٹی کا، وہ اس پارٹی کا۔ کبھی مسلمان کو مسلمان کی نظر سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی آج تک کوئی اہل حدیث ہے کسی دیوبندی کی بیمار ہو جانے پر جا کر عیادت کیا ہو؟ کوئی دیوبندی ہے جو کسی سنی کی جا کر عیادت کیا ہو؟ یہ سب مسلمان نہیں ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے حدیثوں کو بھی بانٹ لیا، مسلکوں کو بھی بانٹ لیا، اتنی نفرت پھیلا دی ہے کہ اب وہ دشمن جو مسلمان نہیں، مسلک نہیں دیکھے بغیر گولی چلا رہا ہے۔ ٹرین میں گولی چلانے والے نے مسلک پوچھا کہ کون سے مسلک کا ہے، اس کے بعد گولی چلایا، اس نے صرف نام پوچھا، مسلمان کا ہے تو پھر گولی چلایا۔ اب بھی عقل نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے ہندوستان کے موجودہ حالات اور ہندوستان میں ہونے والے فسادات اور مظالم، اور اس میں یہاں رہنے والے ہر باشندے کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی شخص رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کرے گا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی اچھائی کا بدلہ اسے ضرور دکھائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
اور جو بھی شخص رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا، شر پھیلائے گا، فسادات کرے گا، رائی کے دانے کے برابر کسی کا بھی حق مارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس برائی کا بدلہ، اس کے اس ظلم کا بدلہ بھی مرنے کے بعد اسے دکھا دیں گے۔ اس آیت سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب رائی کے دانے کے برابر کی جانے والی اچھائی کا بھی بدلہ ملے گا، تو اگر کوئی آدمی پہاڑوں کے برابر اچھائیاں کرے گا تو بھی اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی ظلم کرے گا، برائی کرے گا، اس کا بھی جب بدلہ ملتا ہے تو پھر کسی انسان کو قتل کر دینا، آگ لگا دینا، فسادات مچا دینا، لوگوں کے گھروں اور مکانات میں جلا کر خاک کر دینا، ان سب کا بدلہ کیسے نہیں مل سکتا؟ پھر ان سب کی سزا کیسے نہیں ملے گی؟ پھر رائی کے دانے کے برابر کی جانے والی برائی، حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا گیا اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر حملہ کر کے اسے مارا، دونوں بکریاں ہیں، ایک سینگ والی ہے ایک بغیر سینگ والی ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان دونوں بکریوں میں بھی انصاف کریں گے، اور جس کو دنیا میں سینگ دیے تھے اسے کل قیامت میں بغیر سینگ کے پیدا کریں گے، اور جس کو بغیر سینگ کے دنیا میں پیدا کیا تھا اسے سینگ عطا کریں گے، اور وہ بکری وہاں پر اس بکری سے بدلہ لے گی، اس کے بعد دونوں کو ختم کیا جائے گا۔ جب جانوروں میں انصاف کا معاملہ اللہ رکھتے ہیں تو پھر انسانوں میں انصاف کا معاملہ کیسے نہیں ہوگا؟ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد حق بات کہنا ظالم بادشاہ کے سامنے۔ ایک ہے کہ فیس ٹو فیس آدمی مقابلہ کرنا، اب وہ وقت نہیں رہا، اب گھر بیٹھے دور سے ہی نشانہ لگا کے مار دیا جاتا ہے، اوپر سے بم برسا دیا جاتا ہے، گھروں میں چھپ کر گھروں کی چھتوں سے گولی چلا دی جاتی ہے۔ اتنی ہمت جو پہلے زمانے میں تھی آمنے سامنے آنے کی، آج وہ ہمتیں نہیں رہی۔ بزدل لوگ بھی میدان میں اتر آتے ہیں، کھڑکیوں سے چھپ کر اندر سے ہی حملے کروا دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں وہ ہمت اور شجاعت کی باتیں تو نہیں ہو سکتی، لیکن ظالم کو ظالم کہنا، ظالم کے ظلم کا آئینہ دکھانا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی وقت کا جہاد ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوگا کہ ظالم کو ظالم نہ بولا جائے، جو زبانیں خاموش رہ جاتی ہیں، ظلم کے خلاف کچھ بولنا گوارا نہیں کرتی ہیں، ایک دن آئے گا کہ وہ لوگ بھی ظلم کا شکار ہو جائیں گے، انہیں بھی مارا جائے گا، انہیں بھی کاٹا جائے گا۔ مرنا تو سب کو ہے، یا تو حق بول کے مرو، ظالم کے خلاف آواز اٹھا کر مرو، یا ظالم کی طرفداری کر کے مرو، مرنا تو بہر صورت ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کمزور کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم اور کمزور کی بد دعا جب آسمانوں پر جاتی ہے تو کوئی فرشتہ بھی اسے روک نہیں سکتا ہے، کوئی فرشتہ بھی اس بد دعا کو روک نہیں سکتا ہے اللہ کے پاس جانے میں۔ ایسی جلدی سے اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں میں مظلوم کی مدد کروں گا، بلکہ کیا فرمایا لَأَنصُرَنَّكَ، ضرور میں تمہاری مدد کروں گا، اور فرمایا بھی کیسے وَعِزَّتِي، میری عزت اور جلال کی قسم، اللہ قسم کا اگر فرماتے ہیں میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کہ مدد کرنے کا وقت متعین ہے، ٹائم لگے گا اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن ضرور مدد کی جائے گی۔ آج جو ظالم دندناتے پھر رہا ہو، حکومت کی کرسی کے سہارے، قانون کے سہارے،
پولیس کے سہارے، بلکہ پولیس خود ظالم بن جائے تو اسے اترانا نہیں ہے۔ اس سے بڑے بڑے ظالم فرعون، نمرود، قارون اور وقت کے بڑے بڑے ہلاکو خان، چنگیز خان، ہٹلر، ایسے بڑے بڑے ظالم جب دنیا سے چلے گئے تو یہ کون سی کھیت کی مولی ہے، چند لوگوں کو، نہتے لوگوں کو نشانہ کر کے اپنے کو بہادر سمجھ رہے ہوں۔ خالی بیٹھے ہوئے شخص کو مار دینا کمال نہیں ہے، اگر اتنی ہمت اور جواں مردی ہے تو اس سے لڑنے کے لیے مقابلے پہ کر لیا جاتا تو پھر معلوم ہوتا کہ جواں مرد اور ہمت والا کون ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعوذوا باللہ من ان تظلم او تظلم، اللہ سے پناہ مانگتے رہو، اللہ ہمیں ظالم بھی نہ بنا، مظلوم بھی نہ بنا، ظالم بھی نہ بنا کہ ہم کسی پر ظلم کریں، اور مظلوم بھی نہ بنا کہ کوئی ہم پر ظلم کرے، کوئی ہمارے گھر جلا دے، کوئی ہم پر گولی اور بم بارود کر دے۔ ایسے حالات آنے سے اللہ حفاظت فرما۔ اسلام کے بعد سب سے زیادہ محبوب چیز اگر کوئی شریعت کے اندر پسندیدہ ہے تو وہ ہے انصاف، ہر شخص کو اس کا حق دینا، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے اسلام کے اندر۔ اور اسلام کے اندر کفر کے بعد سب سے زیادہ بری اور ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے ظلم کرنا۔ اسلام کے بعد سب سے بہترین چیز انصاف۔ اسلام میں کفر کے بعد سب سے بری چیز ہے وہ ہے ظلم کرنا۔ اس واسطے ظلم کے خلاف اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دسیوں جگہ پر اس کی قباحت بیان فرمائی ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر شخص اپنی محنت کے بلبوتے پر جیتا ہے، توکل اور یقین اللہ کی ذات پر بالکل ہونا چاہیے۔ دنیا اسباب اور محنت سے چلتی ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نظام چلانے کے لیے کافروں کو حکومت دے گا، کافروں کو سلطنت دے گا، لیکن ظالموں کو اللہ تعالیٰ حکومت اور سلطنت نہیں دے گا۔ اور اگر کہیں دکھ رہا ہے کہ ظالم کرسی پہ بیٹھا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ جو رعایا ہے وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ظالم ہے۔ ظالموں کا حکمران بھی ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا حکمران بھی ظالم ہوتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں ظالم بنا ہوا ہے، تو ان سب ظالموں پر ایک بڑا ظالم مسلط ہو کر بیٹھا ہے۔ اگر رعایا اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے حق ادا کر کے جی رہی ہو تو پھر مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو کرسی پر بٹھا کر رکھے۔ اللہ ظلم کو گوارا نہیں کرتے ہیں، اسی واسطے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے عذاب دیا ہے۔ جہاں قرآن مجید میں اور پچھلے زمانے کے قوموں میں اللہ نے اس قوم کو یا اس قوم کے سردار کو ہلاک کیا ہے، وہاں جہاں کفر کا دخل ہے وہیں پر ظلم کا بھی دخل ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کسی کو عذاب میں مبتلا کیا کافر ہونے کی وجہ سے، صرف کافر نہیں تھا، وہ کافر کے ساتھ ظالم بھی تھا، تب جا کر اللہ نے اس پر عذاب مسلط کیا ہے۔ قرآن مجید کی 185 آیتوں میں اللہ نے ظلم اور ظالم کے خلاف اللہ نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں، قرآن مجید کی 185 اور بعض مفسرین نے لکھا ہے 199 آیتیں اتنی ہیں جو ظالم اور ظلم کے خلاف اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ تو کتنا گھٹیا اور کتنا برا اور کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ نے تقریباً 200 آیتوں میں ظلم کے خلاف بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں ملے گا، میں نے جو انعام سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ مثلاً سربلندی، عزت، ترقی مسلمانوں کو ہونا چاہیے، لیکن مسلمان اگر ظالم ہے تو پھر اسے عزت نہیں ملے گی۔ مسلمان اگر ناحق دوسرے کے حقوق مار کے جی رہا ہے تو پھر اسے عزت نہیں ملے گی۔ جب مسلمانوں کے لیے حکم ہے تو کافروں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، لیڈروں کے لیے، پولیس کی شکل میں،
پولیس کی وردی میں گھومنے پھرنے والے درندوں اور حیوانوں کے لیے، ان سب کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو عزت انہیں دینا چاہیے تھا وہ عزت انہیں نہیں ملے گی۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیں گے۔ ایک آیت میں فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، سنو ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ 2024 کے الیکشن کے لیے چاہے پوری دنیا کو آگ لگا دو، لیکن اگر تم ظالم بن کر جیتنا چاہتے ہو کبھی نہیں جیت سکتے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کریں گے۔ اور ایک آیت میں فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو جو ظلم کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ان آیات سے معلوم ہوا کہ ظلم اللہ کبھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے پچھلے زمانے میں جن لوگوں کو اللہ نے عذاب دیا ہے وہاں وہ قوم ظالم بھی تھی اور کافر بھی تھی، تب انہیں عذاب آیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دینے کے بعد اس قوم کو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ اس کا گناہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ کفر کرتی تھی بلکہ وہ ظلم بھی کرتی تھی۔ اس کا ظلم قرآن مجید میں خود آیا، دعوت دینے والے نبی پر پتھر برساتے تھے، دعوت دینے والے نبی کی عزت اچھالتے تھے، تو کسی نبی پر پتھر مارنا، اس کی عزت اچھالنا یہ ظلم ہے۔ تو وہ قوم کافر ہونے کے ساتھ ظالم بھی تھی تو اللہ نے طوفان سے ہلاک کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی قوم کو، تو وہ قوم حضرت ابراہیم کی دعوت قبول کرنے کے بجائے انکار کیا، کافر بنے، خاموش نہیں رہے کافر بن کر، بلکہ انہوں نے دعوت دینے والے نبی حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی پلاننگ کی اور آگ میں ڈھکیل دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ تو اب اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کی قوم پر عذاب نازل کیا، کیونکہ وہ کافر بھی تھی اور ایک نبی کو آگ میں ڈالنے کا ظلم بھی انہوں نے کیا تھا۔ تیسری دلیل حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا اسلام اور ہدایت کی، وہ انکار کرتے رہے، اللہ کو نہیں مانا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہم جنس پرستی کی وبا کو ایجاد کیا، یعنی میل میل سے تعلقات، فیمیل فیمیل سے تعلقات۔ وہ شریعت میں اتنا گھٹیا ظلم ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے اس قوم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام، ابن کثیر کی روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں، ان میں سے ایک پر کے نوک کے کنارے سے حضرت لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو اٹھایا، ایک پر کے کنارے سے، اور پہلے آسمان کے قریب لے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس قوم کے کتے، بلی، مرغی کی آوازیں سنی، وہاں سے حضرت جبرائیل نے زمین پر پٹک کے مارا۔ تو اب بتائیے اتنی اوپر سے تیزی سے کوئی فرشتہ پھینک کر مارے تو اس قوم کی حالت کیا ہوگی؟ اور وہ قوم اس زمانے میں لکھا ہے ابن کثیر کی روایت میں 4 لاکھ لوگ تھے، اپنے گھروں کے ساتھ، اپنے باغات کے ساتھ، جھاڑوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، سب کے ساتھ حضرت جبرائیل نے پر کی نوک سے اٹھا کر اوپر سے دے مارا اس قوم کے ظلم کی وجہ سے۔ تو اللہ کسی قوم کے ظلم کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اتنا ظلم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ ہے تو پھر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اللہ ہیں تو پھر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نادانی کی سوچ ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر کتنے لوگ گنجے ہیں؟ اگر ڈاکٹر ہیں تو پھر یہ گنجے کیوں ہیں؟ ان کے سر پہ بال کیوں نہیں آیا؟ اگر اتنے اللہ ہے، اگر ڈاکٹر ہیں تو اتنے لوگ بانج کیوں ہیں؟ انہیں بچے کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ اگر دنیا ہندوستان میں قانون اور پولیس ہے تو اتنے فسادات کیوں ہو رہے ہیں؟ فسادات ہونا پولیس نہ ہونے کی علامت نہیں ہے، پولیس ہے پھر بھی فسادات ہو رہے ہیں، اللہ ہے پھر بھی یہ سارے مظالم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ ہر ظلم کے بدلہ دینے کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، عورت جب پریگننسی ہوتی ہے تو اسے ڈیلیوری کے ٹائم پہ کتنا درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ جب اس تکلیف کے منظر کو ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ اگر 200 ہڈیوں کو ایک ساتھ توڑا جائے تو جو درد ہوتا ہے ڈیلیوری کے ٹائم پہ وہ درد ہوتا ہے، تو کتنا انسان کو رحم آتا ہوگا کہ ڈیلیوری کے درد کے بغیر بچہ پیدا ہو جائے۔
لیکن دنیا میں انسان درد کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے، اس تکلیف سے گزرنے کے بعد ہی کوئی باپ بنتا ہے، کوئی ماں بنتی ہے، مظالم سے گزرنے کے بعد ہی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پچھلی قوموں کو، چوتھی مثال حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بزنس میں دھوکہ دہی شروع کر دی، ناپ تول میں کمی شروع کر دیا، لین دین کے معاملے میں فراڈ شروع کر دیا، تو اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون انکار کرنے کے بجائے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن ساتھ میں اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا؟ تفسیر میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہو جانے کے ڈر سے، چونکہ نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، اس ڈر سے اس ظالم فرعون نے 4 لاکھ بچوں کو ذبح کر دیا تھا۔ 4 لاکھ بچوں کو ذبح کر دیا تھا۔ ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیوں وہ ذبح ہو گئے؟ ان بچوں کو جنم دینے والی ماؤں کی کیا قصور ہے؟ لیکن ایک موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے لیے 4 لاکھ بچے تیغ پہ چڑھ گئے، تلوار کے نوک پہ چڑھ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک ایسے نبی کو پیدا کیا جو فرعون کو غرق کر کے دکھایا، فرعون کو اسی پانی میں ڈبو کے دکھایا اللہ نے۔ تو مظالم جب بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ظالم کو بدلہ دینے کے، ہلاک کرنے کے فیصلے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عرفہ کے میدان میں 5 گھنٹے کے قریب دعا میں مصروف رہے، امت کی خاطر دعاؤں پہ دعائیں کرتے رہے، پوری غروب ہونے تک، سورج ڈوبنے تک دعا میں مصروف رہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد دعا ختم فرمائی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے 5 گھنٹے 4.5 گھنٹے دعا کرنے کے بعد کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر، اونٹ پر بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے جو دعائیں مانگی ہیں، ساری دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ نے قبول فرما لی۔ ایک دعا اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک دعا یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری ہر دعا قبول کر لی، لیکن ظالم کی مغفرت کی دعا میں قبول نہیں کروں گا، ظالم کو بخشنے کی دعا میں قبول نہیں کروں گا، ظالم کو ظلم دے کر اس کے ظلم کا بدلہ دوں گا، اس کی بخشش کی دعا کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ظالم کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں، چھوٹ دیتے ہیں، کبھی وہ گجرات میں فساد کرے، کبھی وہ دلی میں فساد کرے، کبھی وہ ہریانہ میں فساد کرے، کبھی وہ میوات میں فساد کرے، کبھی اور کسی جگہ فساد کرے، کبھی منی پور کو آگ سے جلا دے، اللہ اسے ڈھیل دیتے ہیں۔ لیکن ڈھیل دینے کے بعد جب اسے پکڑتے ہیں تو جب اس کی اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ ہماری پلاننگ بہت چھوٹی ہوتی ہے، اللہ کی پلاننگ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کب کیسے کسی کو مارنا چاہتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ پانی کا ایک گھونٹ جو زندگی دیتا ہے وہ حلق میں اٹک جائے تو موت کا سبب بن جاتا ہے، کھانے کا ایک نوالا جو زندگی کا سبب بنتا ہے وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ جب مارنا چاہتے ہیں تو پھر کسی فورس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پانی کا قطرہ ہی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ دنیا میں 2 چیزیں بہت نایاب ہیں، اگر وہ ایک بار چلی جائیں تو پھر واپس نہیں آتی۔ ایک چیز ہے انسان کی جان، دوسری چیز ہے انسان کی عزت۔ یہ 2 چیزیں ایک بار اگر چلی جائیں تو پھر واپس نہیں آتی۔ محلے میں کسی لڑکی کا ریپ ہو جائے، چاہے اسے 25 سال گزر جائیں، لیکن پھر بھی جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا انہیں یاد ہوگا کہ اس گھرانے کی لڑکی کے ساتھ ایسی زیادتی کی گئی تھی۔ عزت اور جان واپس جانے کے بعد پھر واپس نہیں آتی ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اس وقت ملک میں یہی 2 چیزیں آسان ہو گئی ہیں، یہی 2 چیزیں سستی ہو گئی ہیں۔ جہاں دیکھو لڑکیوں کا، خواتین کا ریپ کیا جاتا ہے، اور جہاں دیکھو جب دیکھو کسی پر بھی بندوق تان کر مار دیا جاتا ہے، موب لنچنگ کر دی جاتی ہے، فسادات مچا دیے جاتے ہیں۔ جان اور عزت ہی سب سے سستے ہو چکے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، انسان کی زندگی میں، انسان کے نزدیک سب سے بڑی قیمتی چیز جان اور عزت میں
جان اور عزت میں کسی کے نزدیک عزت بڑی چیز ہے، عزت چلی گئی وہ سوسائڈ اور پھانسی لے کے مر جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک عزت بڑی چیز تو ہے لیکن اس کی وجہ سے جان نہیں دی جاتی۔ آگے کی زندگی کی پلان اور منصوبے ایسے بنائے جائیں گے کہ پھر ہم ایک اچھے انسان بن کر جی سکیں۔ اگر 80 سال نہیں 100 سال کا بوڑھا شخص بھی ہو، دانت نہیں ہے، نظر نہیں ہے، سنائی نہیں دیتا، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، ویسے بوڑھے آدمی سے بھی اگر یہ کہا جائے اس تکلیف کی زندگی کے بجائے تمہیں مار دیتے ہیں، سکون سے مر جاؤ، پھر بھی وہ کہے گا نہیں مجھے جینا ہے۔ بڑھاپے کی اس بیماری کی حالت میں بھی آدمی زندگی چاہتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے انسان کو وینٹیلیٹر پہ کیوں رکھا جاتا ہے، مصنوعی طور پر سانس لینے پہ مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ زندگی کی ایک ایک سانس اتنی قیمتی ہے، تبھی جا کر اسے وینٹیلیٹر پہ چڑھایا جاتا ہے۔ تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو وہ کام کرنے سے منع کیا جو تمہاری جان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہوں۔ چنانچہ کہیں فرمایا گیا رات کے اندھیرے میں پانی پینا بھی ہو، پانی دیکھ کر پیو، کہیں کوئی زہریلا کیڑا اس میں نہ ہو اور وہ تمہارے پیٹ میں چلا جائے اور تمہاری جان واقع ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر تم چھت پر سونا چاہتے ہو ایسی چھت پر نہ سو جہاں پر منڈیر نہ ہو، آس پاس سے دیوار بنی نہ ہو، نیند کی حالت میں اگر کہیں گر کر تم مر گئے تو تمہاری یہ حرکت خودکشی شمار ہوگی، تم گنہگار ہوگے، اس لیے ایسے چھت پہ سونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کے طرف لے جانے والی حرکتیں نہ کرو، ایسے کام نہ کرو جو تمہارے لیے جان لینے کا باعث ہو۔ چنانچہ کہا گیا رات میں سوتے ہو، پرانے زمانے میں چراغ جلتا تھا گھروں میں، چراغ بجھا کر سویا کرو۔ نیند کی حالت میں اگر چراغ گر گیا اور وہ تیل پھیل کر آگ لگ گئی، گھر جل گیا تو پھر تم مجرم ہوگے، اس واسطے چراغ بجھا کر سویا کرو۔ نماز پڑھ رہے ہو، سامنے اگر سانپ بچھو آ جائے نماز توڑ دو، پہلے سانپ بچھو کو مارو اس کے بعد نماز پڑھو۔ یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ سانپ بچھو ہے ہم نماز میں مشغول ہیں پھر یہ آخری نماز ہوگی، اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ نے جان بچانے کے لیے نماز توڑنے کا حکم فرمایا۔ قتل، قتال، جہاد اور جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں، نماز کا وقت آ گیا تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو چاہے دشمن تم پر حملہ کر دے، ترتیب بتائی، چند لوگ ایک جماعت بنا کر پیچھے ہٹ کے نماز ادا کر لیں، چند لوگ آگے بڑھ کر جنگ کرتے رہیں، پھر یہ لوگ آگے بڑھیں، وہ لوگ آ کر پیچھے سے نماز ادا کریں۔ جان دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جان کی قدر بتائی گئی۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی کسی کو مار دیا، مثلا پراپرٹی پانے کی چکر میں اگر کسی بیٹے نے باپ کو مار دیا، باپ کی جان کی قدر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس بیٹے کو پراپرٹی میں سے ایک پیسہ نہیں دیا جائے گا جس نے پیسے کی خاطر باپ کی جان لے لی ہے۔ اور اسی طرح کہا گیا اگر کسی آدمی نے کسی کی انگلی بھی کاٹ دی، انگوٹھا کاٹ دیتا ہے تو شریعت یہ کہتی ایک انگوٹھا 5 انگلیوں کے برابر ہوتا، یہ چلا گیا تو ہاتھ کچھ کام نہیں کر سکتا، اب اس سے 50 لاکھ کا جرمانہ وصول کرو، 50 اونٹوں کی قیمت وصول کرو اس سے، کیونکہ اس نے اس کے ہاتھ کاٹ دیا ہے، اس کی انگلیاں کاٹ دیا ہے۔ ایک ایک انگلی کی اتنی قدر ہے کہ ایک انگلی کے بدلے میں 10 اونٹ دینا پڑے گا، ایک اونٹ 50,000 کا اگر مان لیا جائے تو 5 انگلیوں کے بدلے میں 2.5 لاکھ روپے انسان کو ادا کرنے پڑیں گے 5 انگلیوں کے بدلے میں۔ تو انسان کی جان کی قدر آپ خود اندازہ کر لیں۔ اب وہ جان اتنی سستی ہو گئی ہے کہ اب اپنی سیاست کی کرسی بچانے کی چکر میں پورے دیش کو آگ لگا دیں پھر بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سوچیں، ملک میں یا دنیا میں کوئی قانون بنایا جاتا ہے، قانون کیوں بنایا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں، وہ خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اگر وہ پوری ہونا ہے تو پھر کوئی سکون سے نہیں جی سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو کسی دوسری کی بیوی پسند آ گئی، اب وہ اس کی بیوی کو اپنانا چاہتا ہے تو اب بتائیے قانون اس کی اجازت دے گا؟ ظاہر سی بات ہے اب یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، قانون اسے روکے گا کہ دوسری کی بیوی پر نظر ڈالنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ کسی کو کسی کا بنگلہ پسند آ گیا، مجھے وہ بنگلہ چاہیے،
تو اب وہ بنگلہ ہڑپنے کے لیے اپنی گینگ کو لے کر وہ حملہ کرتا ہے، تو بتائیے پھر امن باقی رہے گا؟ اب قانون بنے گا کہ دوسروں کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسی دسیوں مثالیں لے لیجئے۔ انسان کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے امن ختم کرنا پڑتا ہے۔ اس امن کو باقی رکھنے کے لیے شریعت میں بتایا گیا، قانون بنایا جاتا ہے کہ تم اپنے دائرے میں خواہش پوری کرو، دوسروں کے گراؤنڈ میں آ کر خواہشات پوری نہ کرو۔ اب اس قانون بنانے کے لیے شریعت اور اللہ کا حکم ایک مستقل قانون ہے، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر جمہوری ملک، سیکولر ملک میں مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، یہ تین چیزیں، پارلیمنٹ، عدالت، جوڈیشری اور پولیس، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک قانون بناتا ہے مقننہ، اور عدالت وغیرہ قانون کی تشریح کرتے ہیں، اور پولیس وغیرہ اس قانون کو نافذ کرتے ہیں۔ جمہوری ملک کے 4 ستون میں سے 3 ستون قانون سے متعلق ہیں، اور ایک ستون ہے میڈیا کا، جو آج کل رکھیل بنا ہوا ہے، جس کی گود میں چاہے بیٹھ جائے گا، جس کے تلوے چاہے چاٹے گا، جو ہڈی ڈالو اس کی کھا لے گا، اس کی گائے گا۔ اور جمہوری ملک میں، جمہوریت میں کسی کو گرانے اور کسی کو کرسی پر بٹھانے میں سب سے بڑا رول ہوتا ہے میڈیا کا۔ اگر میڈیا جھوٹ کو سچ بنا دے، پبلک سچ سمجھے گی۔ میڈیا جھوٹ کو سچ بنا دے تو پھر پبلک اسے سچ سمجھے گی۔ اور اس وقت ملک میں سب سے زیادہ اگر حکومت کسی کی چل رہی ہے تو میڈیا کی چل رہی ہے۔ وہ جس کی طرفداری میں بولے گا، وہ جھوٹ بولے، سچ بولے، وہ جو بولے گا پبلک اسے سمجھے گی، سچ سمجھے گی، کیونکہ بڑے بڑے سائنسدانوں کا یہ اصول ہے، جھوٹ اتنا بولو، بار بار بولو، ہر طرف سے بولو کہ سننے والا اسے سچ سمجھنے پہ مجبور ہو جائے۔ ایک بار نہیں بولنا، بار بار بولنا، ایک طرف سے نہیں بولنا، ہر طرف سے بولنا، اور اتنی بار بولنا کہ وہ سچ سمجھنے پہ مجبور ہو جائے۔ چنانچہ اب مسلمانوں کو دہشت گرد، دہشت گرد، دہشت گرد، ٹیررسٹ، ٹیررسٹ بول کر ایسے بدنام کیا گیا۔ فلمیں نکالو مسلمان کو ولن بنا کر، اور اگر پارلیمنٹ میں آؤ مسلمان داڑھی ٹوپی والے کو بدنام کر کے، اور اگر کہیں پر دنگے فسادات ہو جاؤ، فساد مچانے والا بھی غیر ہوگا، بم برسانے والا بھی غیر ہوگا، اٹیک کرنے والا بھی غیر ہوگا، مرنے والا مسلمان ہوگا، جلنے والے مکانات مسلمانوں کے ہوں گے، نقصان مسلمانوں کا ہوگا۔ فساد کے بعد آئے گی پولیس، اس کے بعد جب پکڑ دھکڑ شروع ہوگی تو پکڑا جائے گا مسلمان۔ جان گئی مسلمان کی، املاک گئے مسلمان کے، عزت لوٹی گئی مسلمان کی، اس کے بعد بھی پکڑا گیا ہی مسلمان، کیونکہ دماغ میں بٹھایا گیا کہ مسلمان ہی دہشت گرد ہوتا ہے۔ چاہے چلتی ٹرین میں پکڑ پکڑ کر نام پوچھ کر، پولیس کی وردی میں نام پوچھنے کے بعد، مسلمان ہونے کا پتہ جاننے کے بعد ٹارگٹ بنا کر مار دے، اس کے بعد وہ مانسک طور پر ہٹا ہوا ہے، دماغ خراب ہو چکا ہے اس کا، اس واسطے اس نے حملہ کر دیا، یہ کہا جائے گا۔ جب ہٹا ہوا ہے، پاگل ہو چکا ہے، کیا پولیس فورس میں پاگلوں کی بھرتی کی جاتی ہے؟ کیا اگر وہ ہٹا ہوا ہے تو مارنے سے پہلے ہٹا ہوا نہیں تھا، مارنے کے بعد ہٹا ہوا ہے؟ اور اگر ایسے سماج میں تو امن باقی رکھنے کے لیے پاگل کتوں کو پکڑ کر اندر ڈال دیا جاتا ہے، کہیں یہ کتا کاٹ نہ لے، تو پھر یہ وردی میں پھرنے والے کتوں کو کیسے آزاد چھوڑا جائے گا؟ انہیں کیسے مارنے کی اجازت دی جائے گی کہ آپ چلتی ٹرین میں کوئی جرم کیے بغیر آپ اس پر حملہ کر دیں، اور اس کے بعد بول دیں کہ بھئی مانسک طور پر یہ خراب ہو چکا تھا، دماغ خراب ہو چکا تھا، دماغ خراب ہو گیا تو پاگل خانے میں رکھنا چاہیے، وردی کیسے دی گئی ہے پھر اس کو؟ اور پھر اتنا دماغ خراب ہو گیا کہ 3 الگ الگ ڈبوں میں جاتا ہے، اور پہچان کر کے مسلمان کی مارتا ہے، اور مارنے کے بعد لاش کے پاس کھڑے ہو کر پاکستان جانے کی بات، اور پھر یہاں رہنا ہے تو پھر۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ تو آپ بتائیے یہ کیسا دیوانہ اور پاگل ہے جو اپنے پورے کام پاگل پنے کی حالت میں کر رہا ہے؟ افسوس اس پر نہیں،
اس سے زیادہ افسوس اس پر ہے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے یہ سارے لوگ کیا ہجڑے تھے، یہ سارے لوگ کیا نامرد تھے؟ جب ایک انسان کی جان جا رہی ہے تو یہ سب لوگ اتنا خوف، اتنی دہشت کیسے کہ ایک سامنے انسان کی جان جا رہی ہے، سب ویڈیو بنانے تیار ہیں، لیکن اس کی ناک دم کر کے اسے 10-12 آدمی مل کر اس کا ہاتھ پیر توڑ کے ٹرین سے باہر پھینکنے کے لیے اسے تیار نہیں ہے۔ پتہ چلا سماج جب خود سماج کے کسی فرد کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر یاد رکھ لیجئے کوئی فورس اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ ہم خود اپنے سماج کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا جرم ہے اس کا، اس امام اور نائب امام کا جو اپنی مسجد میں ہے اور لوگ اس کے مسجد میں گھس کر اسے مار دیا جاتا ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور اس پر کوئی کیس نہیں بنتا۔ ایک کے بعد ایک ایسے لگاتار مظالم آتے ہیں کہ ایک ظلم کی ہم غم اور رونا اور اس کی دہائی کرنا ختم نہیں کرتے، دوسرا ایک تازہ ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ظلم ختم نہیں ہوتا، دوسرا ایک تازہ ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف منی پور کو جلا جانا ختم نہیں ہوا، ادھر نائب امام کو مسجد میں گھس کے مار دینا وہ ختم نہیں ہوا، ادھر ٹرین میں 3 مسلمانوں کو اور ایک غیر مسلم کو گولی سے اڑا دینا وہ ختم نہیں ہوگا، دوسری طرف میوات میں اور نوح کے ایریے میں وہاں پر فسادات مچا دینا، بولا ہی نہیں جا سکتا کس کے خلاف کیا ہو رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف گیان واپی مسجد کا سروے کر کے اسے مندر ہونا ثابت کرنے کی پلاننگ کرنا، دیش کو پورا ایک طرف لے جاتے رہو، اپنا پورا کام نمٹاتے رہو تاکہ ہمیں آنے والے الیکشن میں جیتنا ہو، تو پھر قبرستان کے مردوں پر ہم اپنی عمارت شروع کریں گے، مظلوموں کی آہیں لے کر ووٹ سے زیادہ مظلوموں کی بددعا سے ہم اپنی کرسی باقی رکھیں گے۔ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، درندے بھی حیران ہیں کہ آج تک جنگل کے درندوں کو یہ کہہ کے بدنام کیا گیا کہ درندہ ہے، شیر، چیتا، یہ سب زہریلے سانپ، یہ سب درندے ہیں، انسانوں کی جان لینے والے ہیں۔ درندوں کو بھی اگر یہ اخبار اور نیوز پہنچے کہ انسانی سماج میں ایسا ظلم ہو رہا ہے تو پھر وہ لوگ احتجاج کریں گے کہ ہمیں جو بدنام کیا گیا، جنگل کے درندے، ہم سے تو زیادہ تم درندے ہو، ہم نے اتنے انسانوں پر آج تک حملہ نہیں کیا جتنے انسانوں پر تم نے حملہ کیا ہے، ہم نے آج تک جنگل میں اتنا فساد نہیں مچایا جتنا تم نے شہروں میں فساد مچایا ہے۔ اور اگر جو ظلم دنیا دیکھ رہی ہے، انسانیت جس ظلم کی داستان سے گزر رہی ہے، اگر یہ ظلم کی داستانیں پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے قوت بصارت ہوتی اور یہ مظالم دیکھتے تو پھر پہاڑ بھی ان مظالم کو دیکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر سمندروں کو اپنے ان مظالم کو دیکھنے کے بعد آنسوں بہانے کی طاقت اللہ انہیں نوازتے تو ان مظالم کو دیکھ کر سمندر کا پانی بھی خشک ہو جاتا۔ ان مظالم کو دیکھنے کے بعد درندوں کو اپنی درندگی پر شرمندگی آتی ہے کہ کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان مظالم کو دیکھنے کے بعد تاریخ میں جن کو ظالم شمار کیا گیا، ہٹلر ہو، ہلاکو خاں ہو، چنگیز خاں ہو، نمرود ہو، فرعون ہو، حجاج بن یوسف ہو، جن کو تاریخ نے ظالم کہا ہے، وہ اگر ان مظالم کو دیکھ لیں تو پھر تاریخ سے وہ مطالبہ کریں گے ظالموں کی فہرست سے ہمارے نام ہٹا کر ہندوستان کے ظالموں کے نام لکھے جائیں جو ہم سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ ان مظالم کو دیکھنے کے بعد وہ مائیں، وہ دادا اور پردادا جنہوں نے ایسے ظالموں کو جنم دیا ہے، وہ اگر ان کی نسل کو اتنے درندے بنے ہوئے دیکھیں تو پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے اگلی جنم میں ہماری نسل سے ایسی ناجائز اور حرام اور خبیث اولاد کو پیدا نہ کرنا جو ہماری نسل کو بدنام کر دیتی ہو۔ درندہ بھی جنگل کا کوئی شیر کسی جانور پر حملہ کرتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، فساد مچانے کے لیے نہیں۔ ایک جانور کو مارے گا، 2 جانور کو مارے گا، پیٹ بھر گیا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ لیکن انسانوں میں جب درندگی آتی ہے، 1 انسان، 2 انسان، 5 انسان، ایک شہر، ایک ملک نہیں، پوری دنیا کو جلا کر بھی پھر بھی اس کی بھوک اور پیاس نہیں مٹتی ہے۔ اس واسطے اللہ نے کہیں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی کی جان لیتا ہے، یہ تو بلا وجہ کے جان لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے امن آئے گا کہاں سے
جب ملک کے اندر عجیب بات نہیں ہے جو لوگ اہنسا، عدم تشدد، قربانی کے موقع پر بکرا، گائے، بیل ذبح ہو جانے پر واویلا کرتے ہیں، روتے ہیں کہ جانور کاٹ دیے جا رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ انسانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کو نہیں دکھ رہا ہے کہ جانور پر ظلم کرنے سے زیادہ انسان پر ظلم کرنا ہے، جانوروں کے خون کی قیمت ہے، انسانوں کے خون کی اہمیت نہیں ہے۔ یاد رکھو جب کسی انسان پر ظلم ہوتا ہے تنہا اس انسان کو نہیں مارا جا رہا ہے، وہ انسان جیسے ایک پرندہ اپنے معصوم بچوں کو گھونسلے میں چھوڑ کر باہر سے دانہ چگ کر ان معصوم چوزوں کو چھوٹے چھوٹے دانے کھلانے کے لیے پورا شہر گھوم کر، پورا جنگل گھوم کر وہ پرندہ اپنی چونچ میں دانے چند جمع کر کے لاتا ہے، اور یہ چوزیں انتظار میں بیٹھتی ہیں اپنی ماں کے آنے کے، ویسے ہی سڑک پر چلتے ہوئے، دکان میں بیٹھے ہوئے، کسی بازار میں آئے ہوئے کسی انسان کو ٹارگٹ بنا کر مارا جائے، ٹرین میں چلتے ہوئے کسی انسان کو مارا جائے، مسجد میں گھس کر کسی کو مارا جائے، اس کی بھی فیملی کے چھوٹے چھوٹے بچے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میرے ابو آئیں گے، میرا شوہر آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ جو بیٹا اپنی ماں کے لیے کوئی ساڑی خریدنے گیا تھا، اس کے لیے ساڑی نہیں، اس کی لاش واپس آ رہی ہے۔ ان معصوم بچوں کو کیا پتا کہ میرے ابو میرے لیے ٹافی اور چاکلیٹ لانے کے لیے جو گئے تھے وہ چاکلیٹ نہیں، ان کی لاش آ رہی ہے۔ ایک انسان پر ظلم ڈھانا ایک پریوار کو آگ لگا دینا ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا۔ سنو، ایک انسان کو قتل کرنا تنہا ایک کو مارنا نہیں ہے، پورے پریوار کو مار دینا ہے، پوری انسانیت کو مار دینا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو ختم کر دینا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی ایک انسان کو مار دینا۔ اور دیکھیے، ہنسا مذہب کا حصہ بن جاتا ہے، نعرے بھی لگائے جاتے ہیں تو ایسے مذہبی نعرے نہیں، تشدد کے نعرے، نفرت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، انسانوں کو جلانا۔ اب آپ کو معلوم ہوگا ہمارے غیر مسلم مذہب کے کتابوں میں منو جی نے ایک قانون بنایا، اس میں لکھا ہے اگر یہ کم ذات قسم کے لوگ برہمن اور اونچی ذات کے لوگوں کا نام لے کر، ان کی عزت، ان کی ذات کا نام لے کر توہین کریں تو ان کو 10 انگلیوں کے برابر لمبی لوہے کی سلاخ آگ میں جلا کر ان کے حلق میں اتار دیا جائے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب آئیں وہ تنظیمیں، وہ جرنلسٹ اور میڈیا کے وہ اینکر جو اسلام کو دہشت گردی کا لیبل لگاتے ہیں، ان کتابوں کا جائزہ لیں جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نیچی ذات کا غرور کی راہ سے برہمن کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلائے تو پھر راجا کو یہ حق ہے کہ اس کے منہ اور کان میں جلتا ہوا تیل ڈال کر اسے مار دے۔ آپ کو آپ کی ذمہ داری یاد دلانے کا حق نہیں ہے نیچے ذات والوں کو، آپ جو چاہے مظالم کر سکتے ہیں۔ مسلمان کو دہشت گرد، ملک کا دشمن کہنے والی تنظیمیں، اب انہیں سوچنا چاہیے کہ کون سے ایسے منصوبے ہیں جو انسانیت کو جلانے کے بنائے جا رہے ہیں، شہروں کو ختم کرنے کے بنائے جا رہے ہیں، اس میں کون سا مسلمان ہے؟ گاندھی جی کو قتل مسلمان نے کیا، مہاتما گاندھی کو، اندرا گاندھی کو قتل مسلمان نے کیا، راجیو گاندھی کو قتل مسلمان نے کیا، جتنے بڑے بڑے سیاسی لیڈر گزرے ہیں وہ سب کس کا نشانہ بنے ہیں؟ پھر بھی عقل نہیں آتی ہے کہ کون ملک میں دہشت گرد ہے اور کون دشمن ہے، مسلمانوں کو الزام لگایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، قانون کے رکھوالے ہی قانون کی جب دھجیاں اڑائیں گے تو آپ بتائیے کون سا انسان ہوگا جو ہندوستان میں قانون کے محافظ پر اعتماد کر سکے، قانون کے رکھوالوں پر اعتماد کر سکے؟ مسلمانوں کے طلاق کا، خلا کا، نکاح کا یہ قانون کیوں مذاق بنا کر مسلم پرسن اللہ کو کھٹیرے میں کھڑا کرنے والے جو اینکر ہیں، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان عورتوں کو طلاق دیے جا رہے ہیں، مسلمان عورتوں کو ایسا ہو رہا ہے۔ منی پور میں جن عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا، اب کہاں مر گئی وہ ہیومن رائٹس کی تمام وہ
پارٹیاں اور تمام تنظیمیں جن عورتوں پر وہاں ایک نہتی عورت کو بھرے مجمع میں مارا جا رہا ہے اور اسے ہاتھ اٹھا کر گولیوں سے 3 گولیوں سے چھلی کیا جا رہا ہے، یہ سارا منظر 3 مہینے تک چلنے والا ظلم کسی ملک کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آدھا منی پور جل جائے کسی کو نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اب کہاں مر گئے مسلمان عورتوں کے ظلم کی دہائیاں دینے والی تنظیمیں؟ ان مظالم کو کیوں نہیں دکھاتے اور کیوں نہیں گناتے ہیں؟ اور پھر جو لوگ کہتے ہیں نا مسلمان علماء کیوں نہیں بولتے ہیں؟ تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ جمعیت کیا کر رہی ہے؟ مسلم پرسن اللہ کیا کر رہی ہے؟ ایسے اعتراضات اٹھانے والے، اب آپ بتائیے، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ، آزادی مانگنے والی تنظیمیں جب عورت کو منی پور میں حیوانیت کا شکار بنایا جاتا ہے، اب یہ تنظیمیں کہاں چلی گئیں؟ داڑھی والوں کو دہشت گردی کا الزام لگانے والے جب ایک پولیس کی دہشت گردی کا شکار یہ مسلمان ہوتے ہیں تو اب ان کو کیوں دہشت گرد بولنے کے لیے آگے نہیں آتے ہیں؟ اب کہاں چلے گئے علماء کے خلاف بھونکنے والے جب مسجدوں میں گھس کر علماء کو اور حفاظ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اب ان کی ہمدردی میں بولنے والے کہاں مر گئے؟ اب وہ کمیٹیاں جو اپنے گنبد مینار اپنی پراپرٹیاں مسجد کی کمیٹی اور صدر بن کر اپنا ایک درندگی نبھانے والے ان گاؤں دیہات سے دور دراز سے آ کر مسجد کی امامت اور مؤذنی کرنے والوں کو ایک سہولت کا مکان فراہم نہیں کرتے، اپنے تو بنگلے بنے رہیں گے اور ان مؤذنین اور علماء کو مسجد کے نل اور مسجد کے صحن کے حوالے کیا جائے گا، آپ یہیں پڑے رہیں، یہیں کھا لیں، یہیں نہا لیں، مسجد ہی تمہارا گھر ہے۔ کوئی محفوظ جگہ اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تانے بازی کی جائے گی، ایک ایک غلطی پکڑی جائے گی، جان چلی جانے پر اس کے پریوار کو کیا اس مسجد کے متولی، اس مسجد کی کمیٹی اس حافظ کی پریوار کو پالنے اور اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہیں؟ مظالم اور ظلم صرف وہ نہیں کر رہا ہے جو دلی کی گدی پہ بیٹھا ہوا ہے، ظلم وہ بھی کر رہا ہے جو اپنے ماتحت کا حق نہیں دے پا رہا ہے۔ باپ دیکھ لیجئے، ہم لوگ تو فلم ایکٹروں کے بہت فین ہیں، ان کے بہت دل دادا ہیں، جو فلمی ایکٹر اپنے فلموں میں ہندو مسلم کی نفرتوں کے فلم نکالتے ہیں، اس کی ریئل تصویر جب سماج میں مسلمان اور ہندو کی نفرتیں پھیلتی ہیں ویسے موقع پر اس کی فلم بھی ہٹ ہو جاتی ہے، اس کے فینس بھی بن جاتے ہیں، وہ اپنے پیسے کما کر نکل بھی جاتا ہے۔ نفرتوں کا یہ ماحول، ایسے موقع پر آیا کوئی ایکٹر سامنے بولنے کے لیے کہ یہ فساد، یہ دہشت گردی کیوں آ رہی ہے؟ جس کے محبوب اور جس کے فین بن کر ان کے تلوے چاٹتے یہ نوجوان دکھائی دیتے ہیں، فلم آ گئی، جمعہ کا دن بھی ہو، رمضان کا موقع بھی ہو، بھاگتے ہیں حیوانوں کی طرح دیکھنے کے لیے۔ انہی فلموں کا نتیجہ ہے جہاں پر نفرت بھری فلمیں دکھائی گئیں، انہی بھاشنوں کا نتیجہ ہے، اسی میڈیا کا نتیجہ ہے جو آج ہم یہ مظالم مسلمانوں پر دیکھتے آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھ لیں، فسادات مچانے میں جہاں پر مسلمان مارا جاتا ہے، مسلمان نشانے پر آتا ہے، وہیں پر فسادات ختم ہونے کے بعد جو پکڑا جاتا ہے، جسے ارسٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی مسلمان ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آج کی تازہ خبر ہے کہ 12 سال کا نابالغ بچہ جس کے پیٹ کا آپریشن ہوا ہے، معصوم بچے کو، نابالغ بچے کو اس فساد کے الزام میں پولیس آ کر بیڈ پہ پڑے ہوئے بچے کو اٹھا کے لے جا رہی کہ یہ فساد میں شامل تھا۔ کیا انصاف کا منظر دیکھنے کو آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جو بیڈ پہ پڑا ہوا آپریشن ہو کر وہ فسادات میں شامل ہے، اور ویڈیوز میں جو تصویریں دکھ رہی ہیں بندوق چلاتے ہوئے، پتھر پھینکتے ہوئے، آگ لگاتے ہوئے، وہ ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے، لیکن وہ نہیں مل رہا ہے۔ میڈیا اس سے بات کرتی ہے، میڈیا اس کا انٹرویو لیتی ہے، لیکن ہماری محترم پولیس کو وہ گنڈا نہیں ملتا ہے، میڈیا کو مل جاتا ہے۔ کیا تعجب ہو رہا ہے، کیسے یہاں امن کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارا سماج دیکھیے، جس سماج میں بھی پولیس کی ذمہ داری ہوتی کیا ہے، پولیس کا بڑا عہدہ ہے، پولیس کی بڑی عزت ہے۔ پولیس وہ طبقہ ہے جو رات دن، سردی گرمی
کچھ دیکھے بغیر ذمہ داری نبھاتا ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، وہ مظلوم مدد مانگنے کے لیے سب سے پہلے جس کے دماغ میں جس کا نام آتا ہے، پولیس کا اسے نام آتا ہے، جا کے کمپلینٹ کروں گا تاکہ وہ میری مدد کرے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے جسے آنکھوں کا تارا، سر کا تاج بنا کے رکھنا چاہیے تھا، اب اس کی تصویر ایسی ہو گئی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو بھی جب سلانے کے لیے ڈراتی ہیں، سو جا پولیس آئے گی، سو جا فلاں آئے گا۔ جس طرح ایک جانور، ایک حیوان کا حوالہ دے کر ڈرایا جاتا ہے، اب پولیس کی شبیہ ویسی بنتی جا رہی ہے، ویسی درندگی اس سے ٹپک رہی ہے۔ محافظ خود، قانون کا محافظ خود، ٹرین میں پولیس سیکورٹی گارڈ کیوں رکھتے ہیں؟ کوئی چور، کوئی لٹیرا نہ آئے اور پیسنجر کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن اگر وہی قانون کا محافظ خود لٹیرا بن جائے، چوکیدار خود چور بن جائے، تو پھر بتائیے ایسی صورت میں اب اس گھر کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دربان خود، واچمین خود چور بن جائے تو پھر آفس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایسے مجرموں کو تو کچھ پوچھے سوچے بغیر سیدھے انہیں پھانسی کی سزا دینی چاہیے۔ لیکن 3 خاندانوں کی جان چلی گئی، گھر اجڑ گئے، زیادہ سے زیادہ کیا سزا ملے گی؟ 6 مہینے کے لیے سسپینڈ، بس ختم۔ 3 انسانوں کی جان کی قدر کیا ہے؟ 6 مہینے اسے گھر بٹھا کر پیچھے کے گیٹ سے سیلری پہنچاتے رہو، اتنا ہی کام کرو بس۔ یہ انسانوں کی جان کی قدر ہے۔ اور اس پر مزید ہمارے مسلمانوں کا حال، یہ بیانات کرنے سے کیا ظلم تھمنے والا ہے؟ کیا ظالم کو ظالم بولتے رہنے سے مظالم ختم ہونے والے ہیں؟ ہمارا سماج کیا اپنے دائرے میں پکا مسلمان بننے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے سماج کا حال یہ ہے، ہمارے مسلمان مرد پاکستانی سیریل دیکھو، وہاں کی گوری گوری عورتوں کو دیکھو، ان کا ناچ دیکھو، اور اپنے گھر میں جو موجود بیوی ہے وہ پسند نہیں آ رہی ہے پاکستانی سیریل دیکھنے کے بعد، اسے مار رہے ہیں، اسے ٹارچر کر رہے ہیں، سگریٹ پی کر جلا رہے ہیں، اسے کھانا دیے بغیر بھوکا رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ پاکستانی زانی اور بدکار عورتیں انہیں پسند آ رہی ہیں۔ شادی سے پہلے نہیں دیکھا کس عورت سے نکاح کر رہا ہے، شادی کے بعد گندی اور سیکس فلمیں دیکھ کر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ کتنا درندہ سماج اپنی بیویوں پہ ظالم بنتے جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں جب کہ گھروں میں آپ کو صرف کرونا وائرس میں 29 لاکھ عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کرونا کی وجہ سے 29 لاکھ عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنے ہزاروں لاکھوں بچے بیوہ ہوئے ہوں، یتیم ہوئے ہوں گے، لیکن تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کی شادی کرنا ہو، اس نامرد کو کوئی دلہن لا کر دینا ہو، بینڈ باجا بجاؤ، سنگرز کو بلاؤ، ناچ گانے کرو۔ مسلمانوں کی شادیاں نہیں، یہودیوں، کافروں، اللہ کے باغیوں اور دشمنوں کی شادیوں کی طرح ناچ گانے کریں گے، قوالی کریں گے، سنگرز کو بلائیں گے، لاکھوں روپے اڑائیں گے۔ کسی غریب کی مدد کرنا، حرام اور ان ناجائز رسومات سے توبہ کرنا، یہ کبھی خیال نہیں آئے گا۔ اتنا ظلم دیکھ لیا، اتنا ظلم دیکھ لیا، کون سا شہر اب ایسا بچا ہے جہاں پر مظالم نہ ڈھائے گئے ہوں؟ اس کے باوجود بھی مسلمان اپنے حرام رسومات سے توبہ کرنے تیار نہیں ہے، اپنی شادی بیاہ میں ہجڑوں اور چھکوں کو لا کر نچانے سے توبہ کرنے تیار نہیں ہے۔ مال کا اتنا غرور ہے، کیا آج کسی کے پاس وقت کے فرعون اور نمرود سے زیادہ بھی دولت آ گئی ہے؟ کیوں اتنی فرعونیت اپنی زندگی میں لا رہے ہو؟ وقت کے فرعون کیوں بنتے جا رہے ہو؟ اللہ ظالم کو ظلم کا بدلہ دے گا، وہ ظالم چاہے کافر ہو، وہ ظالم چاہے مسلمان ہو۔ آج کا مسلمان بھی اپنی شادی بیاہ میں ظالم بن چکا ہے، آج کا مسلمان بھی اپنی بیوی کے حق میں ظالم بن چکا ہے، آج کا باپ اپنی بیٹی کے حق میں ظالم بنا ہوا ہے، شراب کے نشے میں آ کر بیوی پر اور بچوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کیسی حیوانیت، جسے جنم دیا اس ماں کو اس ماں پر جوتے اور چپل سے مارتا ہے۔ ایسے ظالم درندوں کو بتائیے کیسے حکمران مسلط ہونا چاہیے تھا؟ کیا اب توقع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی ملے گی؟ کیا اب توقع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عادل حکمران ملیں گے؟ ہم جب ظالم بن گئے تو اب کسی انصاف کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی تعلیمات میں اللہ کے نبی نے فرمایا
تنہا سفر نہ کرے، ایک تنہا سفر کرنے والا وہ شیطان ہے۔ اتنی سخت بات اللہ کے نبی نے فرمائی، اکیلا سفر کرنے والا شیطان ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر تم کسی بستی میں رہتے ہو، مسلمان اور غیر مسلم دونوں مکس ہیں، مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اپنا محلہ مستقل آباد کریں۔ جہاں کثیر تعداد میں غیر مسلم ہیں وہاں پر اکا دکا مسلمان نہ رہے۔ اگر کوئی رہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اتنی سخت بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، تعلیمات پر عمل کرنا نہیں آتا۔ ہم تو ایسے ایریے میں رہیں گے جہاں پر اذان کی آواز بھی نہ آئے، جہاں پر کوئی مسلمان دکھائی نہ دے۔ ہم کو وہ ایریا بہت سافٹ لگتا ہے، بہت پاسٹ لگتا ہے، جہاں پر کتے بلی دکھائی دیں۔ صبح اٹھو، ایک گھر سے کتا نکل رہا، وہ گھر سے کتا نکل رہا، سارے کتوں کو ہاتھ میں لے کر پارک میں جا رہے ہیں، وہاں پر رہنا ہمیں پسند آئے گا۔ جہاں پر انسان بستے ہوں وہاں پر ہمیں رہنا پسند نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، اپنے اس ملک میں سارے غیر مسلم ظالم نہیں ہیں، سارے ہندو برے نہیں ہیں۔ 80% ہندو اچھے ہیں، 20% ایسے ہوں گے جن کے اندر انسانیت نہیں ہے، وہ ہندو بھی نہیں ہے، وہ ان کا مستقل مذہب ہے، وہ ظالم ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ کسی غیر مسلم اور کسی ہندو کو برا نہ سمجھو، ہر غیر مسلم برا نہیں ہے، بہت سے 80% اچھے ہیں۔ جیسے ہر مسلمان برا نہیں ہے، 80% مسلمان اچھے ہیں، لیکن 20% برے ہیں۔ ان 20% کی وجہ سے پورے مسلمان بدنام، اس 20% ہندو کی وجہ سے پورے ہندو بدنام۔ اپنی ذمہ داری ہے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی دعوت دو، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے انہیں اسلام کی طرف لاؤ۔ یہ ذمہ داری جب تک پوری نہیں ہوگی اس وقت تک کبھی بھی نفرت ختم ہونے کی امید نہ لگاؤ۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کا اتحاد، ایک جٹ ہونا۔ قطرہ تنہا جب ہے ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے، وہی قطرہ جب سمندر کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر انسان اس سمندر سے خوف اور دہشت کرتا ہے۔ تو خطرہ تنہا رہنے سے کوئی حیثیت نہیں ہوگی، سمندر کا حصہ بن جائے تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی، پار بھی نہیں کر سکتا ہے، کشتی کے بغیر قدم بھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ امت کے اندر وہ اتحاد، ہم بٹے ہوئے ہیں ابھی بھی۔ رفع دین، آمین بالجہر، کون سے امام کو ماننا، کس کو نہیں ماننا، فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا، آمین زور سے بولنا نہیں بولنا، تقلید کرنا نہیں کرنا، یہی بکتے رہو، کبھی عقل نہیں آئے گی۔ گھاس بھرا ہوا ہے دماغ میں۔ ایسے موقع پر بھی کون سے ٹاپک پر مسلمانوں کو متحد کرنا چاہیے؟ کتنے غلیظ، کتنے خبیث لوگ ہیں، ابھی بھی اس ممبر پہ بیٹھ کر مسلمانوں میں توڑ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ اس مسلک کا، وہ اس مسلک کا، یہ اس پارٹی کا، وہ اس پارٹی کا۔ کبھی مسلمان کو مسلمان کی نظر سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی آج تک کوئی اہل حدیث ہے کسی دیوبندی کی بیمار ہو جانے پر جا کر عیادت کیا ہو؟ کوئی دیوبندی ہے جو کسی سنی کی جا کر عیادت کیا ہو؟ یہ سب مسلمان نہیں ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے حدیثوں کو بھی بانٹ لیا، مسلکوں کو بھی بانٹ لیا، اتنی نفرت پھیلا دی ہے کہ اب وہ دشمن جو مسلمان نہیں، مسلک نہیں دیکھے بغیر گولی چلا رہا ہے۔ ٹرین میں گولی چلانے والے نے مسلک پوچھا کہ کون سے مسلک کا ہے، اس کے بعد گولی چلایا، اس نے صرف نام پوچھا، مسلمان کا ہے تو پھر گولی چلایا۔ اب بھی عقل نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایک جٹ ہونا چاہیے۔ ایک جٹ کیوں؟ اس واسطے نہیں کہ ہمیں ملک کو برباد کرنا ہے، اس واسطے نہیں کہ یہاں پر فسادات مچانا ہے، نعوذ باللہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے، اس ملک کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ظالم جو اس ملک کو برباد کرنا چاہ رہا ہے اس کے خلاف کے لیے متحد ہونا ہے۔ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے اتحاد یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور کرنے کا ایک کام، ظلم سے بڑا ظلم، ظلم سے بڑا ظلم، ظالم سے بھی بڑا ظالم وہ ہے جسے یہ معلوم ہو چکا کہ فلاں لیڈر ظالم ہے، فلاں پارٹی ظالم ہے، فلاں شخص ظالم ہے، اس کے بعد بھی وہ اسے ووٹ دے کر الیکشن میں جتاتا ہے، اسے کرسی پر لانے کے لیے ووٹ دیتا ہے، یا ووٹ دیے بغیر خاموش سو جاتا ہے، یہ اس ظالم سے بڑا ظالم ہے۔
اس درندے سے بڑا درندہ ہے کہ تم نے اسے موقع دیا ہے یہ ظلم کرنے پر، تم نے یہ ووٹ دے کر اسے ظالم بنایا ہے، اس سے بڑا ظلم ہے۔ اسے یاد رکھ لو، آنے والے الیکشنوں میں جب معلوم ہے کہ ظلم کون کر رہا ہے، کس کی طرف سے ہو رہا ہے، پھر بھی اگر اپنے علماء کی سنے بغیر پاگل بن کر یا تو ووٹ دیے بغیر سو جاتے ہو، یہ بھی ظالم ہیں، یہ بھی درندے اور حیوان ہیں، اور جنہیں معلوم ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے پھر بھی اسے ووٹ دینے پہ مجبور ہو رہے ہیں، یہ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ جن مظلوم کی بد دعائیں آسمانوں پر جاتی ہیں، ان ظالموں میں یہ بھی مارے جائیں گے، کل قیامت کے دن یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اس واسطے اس کا خیال، اور جس تیزی کے ساتھ نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس تیزی کے ساتھ محبت پھیلانے کا کام کرو۔ اتنی دہشت گردی کے بعد بھی ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھئی تم بھی دہشت گردی پہ اتر آؤ، ہم ابھی بھی یہی پیغام دیتے ہیں، ان غیر مسلم بھائیوں کو محبت سے اپنا بناؤ، ان غیر مسلم بھائیوں کو محبت سے اپنا بناؤ، محبت ہی نفرت ختم کر سکتی ہے۔ گندگی اور گوبر اور غلاظت اگر تمہارے کپڑوں پہ لگ جائے، دھونے کے لیے پیشاب نہیں لاتے، دھونے کے لیے پانی لاتے ہیں، پانی سے گندگی دھلتی ہے، ایسے نفرت محبت سے دھلتی ہے۔ محبت کا پیغام عام کرو۔ جس تیزی کے ساتھ مسلمانوں کا ایک میڈیا ہونا ضروری ہے، جیسے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے ویسے سچ پھیلایا جائے۔ یہ فالتو کے ویڈیوز جو بناتے پھرتے نوجوان، لطیفے، چٹکلے، جوکس، پاگل پنے کی حرکتیں، ایسی حرکتیں کرنے کے بجائے ریالٹی کو سامنے لاؤ، حقائق کو سامنے لاؤ۔ یہ کرنے کے کام ہیں جس سے مسلمان امن سے جی سکتا ہے، ملک کو امن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔